السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا پیغام ہندوستان یا ہندوستان سے باہر جہاں کہیں بھی اس قسم کے مزاج ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، جس عمل کے تعلق سے میں بات کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کا اپنا اوپینین ہے، آپ لوگ میرے بارے میں کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بے وجہ کامنٹ اور گالی گلوچ سے بہتر ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کریں جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، جو آپ اپنے موبائل کے استعمال کے لیے اور اپنی گھر کی ضروریات کے لیے اور تجارت کے لیے، اپنے بزنس کو امپرومنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ذرا سا اس کا استعمال یہاں پہ بھی کریں۔ یہ میرا پیغام ہے مدارس کے ٹرسٹیان، مساجد کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران کے لیے۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب کبھی کسی مدرسے کا آغاز ہوتا ہے تو ہم نے بھی چند مدارس کا آغاز کیا ہے، لیکن جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت سوائے اللہ کے کسی کا کوئی سپورٹ نہیں تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو سبب بنایا، ذریعہ بنایا، آپ لوگوں کے مالی تعاون سے ایک اسٹرکچر کھڑا ہوا۔ بیابان زمین تھی، کسی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خریدوائی، پھر اس پر عمارت تعمیر ہوئی۔ اب وہ عمارت کبھی مسجد کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی مدرسے کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب اس میں جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا تعلق علم دین سے ہوتا ہے، یعنی مسجد کے اندر جو بندہ امامت کرتا ہے وہ کم سے کم درجے میں حافظ قاری ہوتا ہے، بصورت دیگر عالم مفتی ہوتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر تو مسجد میں امامت کرتا نہیں ہے، کوئی انجینئر مدرسے کے اندر جا کر تفسیر کی کتابیں یا تفسیر تو پڑھاتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو مدارس سے نکل کر آتا ہے، پھر ان میں سے اکثر طبقہ مدارس کی خدمت میں یا مساجد کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اور دونوں صورتوں میں ایک طریقے سے یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا سب کچھ، یعنی علماء نے، ائمہ کرام نے، مؤذنین نے اپنا سب کچھ اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے اپنا وقف کر دیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی اس محنت پر کچھ اجرت ان کو دی جاتی ہے۔ بعض لوگ اگر کہیں میری بات کو سننے کے بعد میں کہ بھائی ان کو اجرت دی جاتی ہے، تو جو اجرت ان کو دیتے ہیں، تو اگر اللہ نے عقل دی ہے، آنکھ کے اندر روشنی ہے اور دل ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، تو سوچیں کہ ان علماء کرام کو جو اجرت ہم دیتے ہیں، جو سیلری ہم دیتے ہیں، کیا اتنی سیلری میں آپ کہیں پر جاب کرنا پسند کریں گے؟ اتنی سیلری میں کہیں آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے کو بھی نوکری لگ جائے؟ آپ چاہیں گے کہ ایک مولوی 5 سے 10 ہزار کی سیلری میں امامت کر رہا ہے، اس سے کچھ کم پیسوں میں مؤذن ہماری خدمت کر رہا ہے، 5 وقت کی اذان وہ ہم تک پہنچا رہا ہے، کیا ہم اور آپ چاہیں گے کہ اتنی سیلری ہم کو مل جائے؟ کیا ہم اور آپ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر جو انجینئر بنا ہے، ڈاکٹر بنا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی بنا ہے، اب وہ جاب کی تلاش میں ہے؟ ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ایسی جاب دلا دے جیسے یہ امام صاحب کو، میرے بچوں کو اتنی تنخواہ مل جائے جتنی یہ مؤذن کو؟ ہم کبھی اس طریقے کی دعا نہیں کرتے اور نہ اس طریقے کی ہم امید رکھتے ہیں، بلکہ ہماری یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ لاکھوں کروڑوں میں کمائے۔ لیکن علماؤں کے لیے، ائمہ مساجد کے لیے، مؤذنین کے لیے ہمارا دل مر چکا ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں، ان کی ضروریات کا ہمیں قطعی طور کے اوپر احساس نہیں ہے۔ اللہ کا شکر منائیں، اب بھی وقت ہے۔ آج سے چند سال پہلے، بیفور کرونا، پورے مسلمان کمیونٹی بڑے فخر سے یہ بات کہتی تھی کہ دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ ہیں، انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور نہ جانے کون کون کیا کیا پڑھے لکھے سائنٹسٹ لوگ ہیں، وہ خودکشی کرتے ہیں۔ بٹ آپ کے پاس میں ایک بھی مثال ایسی نہیں تھی کہ کوئی ایک ایسا شخص کہ جس کا تعلق حافظ قرآن سے ہو، کہ وہ عالم دین ہو یا وہ مفتی ہو، آپ کے پاس میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں تھی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ لیکن ان بٹوین کرونا اینڈ آفٹر کرونا ایسے کئی مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ جس کے اندر پتہ چلا کہ علماء نے اپنی کسبی زندگی یعنی معاشی زندگی سے تنگ دستی سے مجبور ہو کر انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے آنکھ دی ہے اور زندہ دل دیا ہے، وہ خود محسوس کرے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو بہرحال بات بہت بڑھ جائے گی، اس لیے خلاصتاً میں یہ کہوں گا کہ علماؤں کا طبقہ، ائمہ کا طبقہ، مؤذرین کا طبقہ اس روئے زمین میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں چاند، ستارے اور سورج ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو دن کی روشنی بھی مانے پڑ جائے گی، اور رات کی جو خوبصورتی ہے چاند کی روشنی سے، ستاروں سے،
اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے. تو یہ علماء اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت ہے. آپ جس فکر سے بھی تعلق رکھتے ہوں، میں یہ کانسیپٹ پر کسی ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے آپ اپنے علماء کا احترام کریں، اپنے مساجد کی اماموں کی فکر کریں، ان کی قدر کریں. یہ سوچیں آپ کہ ان علماؤں کے ذہن میں ابھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم بھی وہ قوم میں کہ اگر ہم چاہیں تو اسٹرائک کر سکتے ہیں. جیسے بڑی بڑی کمپنیز کے ملازمین، ان کے سٹاف جب ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں یا جو بھی ان کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اسٹرائک پر اتر آتے ہیں. تو اسٹرائک کا جب معاملہ ہوتا ہے، آپ تمام لوگ جو سنیں گے جن کے جو اس طریقے کی کمپنیز چلاتے ہیں، ان کے ساتھ میں اس طریقے کا معاملہ ہوا ہوئے گا تو دے نو ویری ویل کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ علماء کبھی اسٹرائک پہ نہیں جاتے ہیں، کبھی سیلری کے لیے جھگڑا نہیں کرتے ہیں. اب آتا ہوں میں اصل مدعے پر کہ اگر یہ ان علماؤں نے اسٹرائک کر دیا، ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تو سوچیں ذرا اس امت کے عام لوگوں کا کیا حال ہوگا، مساجد کا کیا حال ہوگا، مدارس کا کیا حال ہوگا. اس بات کو آنے والے وقت میں یہ میری پیشین گوئی سمجھ لیں کہ جس طریقے سے کرونا کے وقت اور کرونا کے بعد ائمہ مساجد اور علماء نے اپنے آپ کو مساجد اور مدارس سے ہٹا کر تجارت میں لگا لیا ہے. کسی کو دیکھا کہ انہوں نے کیلے بیچے، کسی کو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ چٹی بنیان بیچ رہے ہیں، کسی نے سبزی بیچی. لیکن اب ان کے مزاج کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ رزق اللہ رب العزت کہیں سے بھی دے سکتے ہیں. میرے 2-4 جاننے والے ہیں، میں نے اس سے بھی پوچھا تو ان کا کہنا یہی تھا کہ اب مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر جو ٹرسٹیان ہیں اور مدارس کے وہ محتمم حضرات، ناظم اعلیٰ حضرات، کہ ان کے وجہ سے جو پریشانیاں اور تکالیف جھیلنی پڑتی تھی، کم سے کم مارکیٹ میں آنے کے بعد میں ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس چیز سے ہم بچ گئے ہیں، وہ ذلت سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. تو آپ کا عمل علماء کو ذلت محسوس کرا رہا ہو، یقیناً آپ خود محسوس کریں کہ آپ کیا ہیں. اب میں جو دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ اپنا اوپینین یقیناً رکھ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو رکھنے سے پہلے آپ سوچیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو تبلیغی جماعت کا حلقہ ہے، آپ کام کریں، یقیناً کام کریں، اپنے اصول و ضوابط پر کام کریں، محنت سے کام کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کام کریں. لیکن جو مجبور کرتے ہیں آپ ائمہ اکرام کو کہ آپ کو محدود یہ باتیں کرنی ہیں، آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے، ماہانہ 3 دن کے لیے انہیں مجبور کرتے ہیں، انہیں 40 دن کے لیے مجبور کرتے ہیں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنا خود ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب میں امامت پر تھا تو میرے ساتھ میں اس طریقے کے معاملات آئے ہیں. اور ابھی تو ہم امامت پر نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جن مساجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ان ائماؤں سے ہماری سلام دعا ہے. کبھی کبھی وہ نظر نہیں آتے ہیں، معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ انہیں مجبوراً جماعت میں بھیجا گیا، وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے. آپ کسی کو بھی دعوت دیں، یقیناً آپ دعوت دیں، خوب جائیں، لیکن ائمہ مساجد کو، مدارس کے علماؤں کو آپ انہیں مجبور نہ کریں. ان کے سامنے حالات رکھیں، ان کی طبیعت ہوگی، بشاشت ہوگی تو وہ جائیں گے. کراہ کے ساتھ میں، جبر کے ساتھ میں جب کوئی کام کرایا جاتا ہے نا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کام کے اندر اللہ کی طرف سے جو خیر و برکت ہے وہ اور اٹھا لی جاتی ہے. تو یہ میں بہت عاجزانہ طور پر، بہت ہی ادب سے مساجد کے خاص طور پہ ذمہ داران سے، ٹرسٹیان سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے ائماؤں کو ان معاملات میں مجبور نہ کریں. وہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ان کی طبیعت ہوگی تو یقیناً وہ جائیں گے. اور پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی بات ہے، تو اللہ جسے قبول کرے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اسے قبول کیا ہوا ہے بقول آپ کے. تو اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو خوشی سے جائے، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتا ہے یا آپ جو شرائط لگاتے ہیں کہ آپ کو یہ وقت لگانا پڑے گا، تو امام کے ساتھ میں از روئے شریعت جاہلوں کو اس بات کے قطعی طور کے اوپر حق نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی ان کے ساتھ میں ضابطے بنائیں. امامت پر جو امام کو رکھا جاتا ہے تو ضابطہ یہ ہے کہ امامت پر ایسے شخص کو رکھا جائے جو بہترین قرآن پڑھنے والا ہو، ظاہری طور پر وضاقتہ اس کی سنت کے مطابق ہو. ایسے شخص کو آپ امام بنائیں تو وہ چیزیں، وہ کوالٹی جس کے اندر پائی جائے گی آپ اس کو امام بنائیں گے. اب امام کے لیے شرائط یہ ہے کہ آپ امام بن گئے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بغیر کسی عذر کے 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ میں پڑھائیں. اب اگر کوئی عذر ہے، انسان ہے،
کچھ بھی پریشانی ہو سکتی ہے، کبھی انہیں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بیماری میں وہ لگ سکتے ہیں، تو کسی وجہ سے اگر وہ تاخیر ہو جائے، کسی وجہ سے وہ لیٹ آئے یا کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پائے، تو یہاں وہاں ٹٹولنے سے، ان کو زدکوب کرنے سے، ان کے اوپر نکتہ چینی کرنے سے ہمیں کوئی حاصل نہیں ہو رہا ہے اور ہمیں اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. تو ہم مؤذن ہیں جو اس کا متبادل ہے. ہماری کمپنی کے اندر اگر کسی انجینئر نے، کسی آرکیٹیکٹ نے، کسی مینیجر نے کوئی اس طریقے کا کام کر دیا تو ہم حکمت سے اس کو لیتے ہیں، پولیٹکس سے اس کو لیتے ہیں تاکہ وہ کام پہ جمع رہے. لیکن امام کے ساتھ میں ہمارا یہ رویہ نہیں ہوتا ہے. تو خدا کے واسطے اپنے ائماؤں کی قدر کریں، علماؤں کی قدر کریں، انہیں ان معاملات میں زور زبردستی نہ کریں. خاص طور پر میں یہ مسجد کے ذمہ داران سے بہت ہی ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا ہوں کہ اپنے ائماؤں کو مجبور نہ کریں کہ وہ جماعت میں جائیں، وقت لگائیں. ان کے پاس میں وقت ہوگا تو وہ خود لگا لیں گے. اپنی مرضی سے جو کام کیا جاتا ہے، اپنی خوشی سے جو کام کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس میں خیر و برکت کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ انہیں مجبور کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. ان کی دل آزاری ہے، اور امام کی دل آزاری اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے اور دنیا کو بھی تباہ کرنا ہے. اسی لیے میرے دوستوں، جو بھی ٹرسٹیان ہیں اور جو بھی مدارس کے ذمہ داران ہیں، جن کو ذمہ دار بنا دیا گیا، ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے خود محنت کی، بعد میں اس نے ائماؤں کو یا مدارس کے اندر علماؤں کو، مدرس کو منتخب کیا، یقیناً اس کا حق زیادہ ہے. لیکن جب ائمہ نے خود، ایک امام نے مسجد کا آغاز کیا، کچھ لوگوں نے مل کر مدرسے کا آغاز کیا، پھر ضرورت کے تحت پر ٹرسٹیان میں آپ لوگوں کو لیا جاتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. تو وہاں پر آپ اپنی بات اس انداز میں رکھیں کہ علماء کو احترام مقدم رہے. ان کے جس طریقے سے علماء کا ہم آج استحسان کر رہے ہیں نا، یہ علماء انبیاؤں کے وارث ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو ان کے سامنے. تو یہ انبیاؤں کے وارث ہیں. ہم ان کے سامنے کیا کیا کرتے ہیں؟ ایک امام اپنی مرضی سے مسجد کے اندر کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ ٹرسٹیان کی اجازت نہ ہو، بلکہ ٹرسٹیان کو چاہیے کہ مساجد کے معاملے کے اندر امام کو مکمل آزادی دے دیں کہ آپ مسجد کے اندر جو بھی معاملات ہیں شرعی طور کے اوپر، آپ چونکہ شریعت کے آپ جانکار ہیں، تو شرعی طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ مساجد کی کیا کیا ہونا چاہیے، اس مطابق آپ فیصلے کریں. اور دنیاوی طور پر جو ہے آپ ٹرسٹی بنے ہیں، آپ دنیاوی آدمی ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، تو وہ چیز آپ کریں. اس طریقے سے جب مل بانٹ کر کام کریں گے تو امت کے اندر خیر کا معاملہ ہوگا. اور ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ میں جب کریں گے تو امام کو امامت کرنے میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، مدرس کو مدرسے میں پڑھانے میں مزہ آئے گا. آپ بھی مدرسے کی ترقی کو، آج ہم کہتے ہیں نا کہ مدرسے کی ترقی نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے. اگر ہم ان چیزوں سے آزاد ہو جائیں اور جو کام جس کا ہے، امام کا کام وقت پر نماز پڑھانا، مدرسے کے مدرس کا کام ہے اوقات جو مقررہ ہیں ان اوقات پر ان کو جو کتابیں دی گئی ہیں ان کتابوں کو بچوں کو اس وقت پر پڑھانا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کو ان اوقات میں کیا جائے اور ان کو ان کا کام دے دیا جائے. ہمارا کام، ہم خادم ہیں، مدرسے کے باہر، مسجد کے باہر ہمارا کام دیکھنا ہے کہ مساجد میں کس چیز کی کمی ہے، مدارس میں کس چیز کی کمی ہے، علماؤں کو کس چیز کی ضرورت ہے، امام کو کس چیز کی ضرورت ہے، مؤذن کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہم ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے تعلق سے سوچیں، پھر دیکھیں نتیجے کتنے بہتر نکلتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کیسے رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں. پھر دیکھیں امام کی امامت میں کتنا مزہ آتا ہے، مؤذن کی اذان سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، مدرسے کے مدرس کو دیکھ کر طبیعت کتنی خوش ہوتی ہے. جب تک اس طریقے کے حالات ہمارے درمیان میں رہیں گے، نتیجے بالکل نکل کر آنے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ دے.